السلام علیکم ورحمۃ اللہ وأصلي وأسلم على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک جہان انسان کے باہر ہے جس میں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے مختلف اثرات ہیں، ثمرات ہیں جنہیں اللہ نے رکھا ہے، ذاتی نہیں ہیں۔ پہاڑ میں سختی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا لوہے میں سختی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ داؤد علیہ السلام لوہے کو ایسے پکڑتے تھے تو وہ ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا، اور لوہے سے وہ زرہ تیار کرتے تھے۔ دوسرے دنیا میں بھی لوہار آئے ہیں، تھے، آتے رہیں گے۔ لوہے سے کوئی چیز بنانی ہو تو اسے آگ میں ڈال کے نرم کرنا پڑتا ہے، پگھلانا پڑتا ہے، پھر اس کو نرم کر کے سانچے میں ڈال دو تو اس میں ڈھل جاتا ہے۔ ہم دیہاتوں میں بھی دیکھتے تھے، لوہار کی بھٹی، وہ آگ میں ڈالتا تھا لوہا، پھر وہ سرخ ہو جاتا تھا، پھر باہر نکال کے کوٹتے تھے، پھر اس سے کوئی حل بنا رہا ہے، کوئی چھری بنا رہا ہے، کوئی چاقو بنا رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام ایسے لوہے کو پکڑتے تھے، ان کے ہاتھ میں موم بن جاتا تھا، تو اپنے ہاتھوں سے ایسے زرہ بن لیتے تھے جیسے عورتیں سویٹر بن لیتی ہیں۔ تو یہ جتنا جہان انسان کے باہر ہے، اس میں جو کچھ جس شکل اور جس صورت اور جس نفع یا نقصان میں ہے، وہ اللہ کا نظام ہے، نہ کہ ان کی ذاتی کوئی شکل۔ بھائی آواز تھوڑی، نہ کہ ان کی کوئی ذاتی اپنی بند کر دے، مسجد اسپیکر تھوڑی کر آواز۔ پھول کو تو پتہ بھی نہیں کہ میرا رنگ سرخ ہے یا سفید ہے، اور اسے پتہ ہی کوئی نہیں میرے اندر مہک ہے، خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ آم کے درخت کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر اتنا میٹھا آم لگتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ انگور کی بیل کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں اتنے خوبصورت انگور نکالتی ہوں اور اتنا اس میں حسن ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف منسوب کر کے فرماتا ہے کہ یہ سارا تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، ہم نے لوہے کو اتارا اور اس میں سختی رکھی۔ تو جیسے اس سارے باہر کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں اثرات رکھے ہیں، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، شفا بھی ہے، اور اس میں دوا بھی ہے، موت بھی ہے، زندگی بھی ہے۔ سانپ کو کیا پتا کہ زہر کیسے بنتا ہے؟ زہر تو ایک بڑا مشکل پیچیدہ کیمیکل ہے، اور بڑے زبردست وہ نظام سے زہر تیار کیا جاتا ہے، جو مصنوعی زہر بنایا جاتا ہے۔ لیکن سانپ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، وہ جو کھاتا ہے وہ اپنے آپ اس کے اندر زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ زہر کیسے بنتا ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ اور اللہ نے اس کو ایسی جگہ فٹ کیا ہے تالو میں، اور اس سے ایک تار نکالا ہے، ایک پائپ ہے جو اس کے دانت میں آتا ہے۔ اس کا دانت کھوکھلا ہے، میرا آپ کا دانت اگر کھوکھلا ہو جائے تو ہم اسے نکال دیتے ہیں، اور سانپ کا دانت اگر کھوکھلا نہ ہو تو اس کے کسی کام کا نہیں، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو اس کے اللہ دانت کھوکھلے رکھتا ہے اور اس میں زہر کا پائپ لاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اللہ علم دیتا ہے کہ مجھے شکار کو پہلے ڈسنا ہے پھر کھانا ہے۔ وہ شکار کو پہلے ڈستا ہے جس سے وہ مرتا ہے، پھر اسے وہ کھاتا ہے۔ یہ زہر کیسے بنا، یہ دانت کیسے بنا، اس میں پائپ لگا ہوا ہے، اس سے آگے زہر جاتا ہے۔ یہ سانپ کو کچھ خبر کوئی نہیں، اسے کوئی اس کا پتہ کوئی نہیں۔ آسمان والے نے یہ نظام بنایا، اپنے قدرت سے بنایا ہے۔ تو ان چیزوں کے اثرات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور یہ پائیدار ہیں، لیکن یہ اٹل نہیں ہیں۔ اللہ جب چاہے ان کے اثرات تبدیل کر، جب چاہے، جس وقت چاہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اثرات کو تبدیل کر دے، اور اس کی وہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ عام طور پہ نہیں کرتا، لیکن جب چاہے کر دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کسی چیز کی کوئی صفت ذاتی نہیں، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو قرآن نے جو ہمیں واقعات سنائے وہ یہی ذہن بنانے کے لیے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے کتنی دفعہ قرآن میں دہرایا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ آگ کا جلنا اور جلانا
یہ سب اللہ کی دی ہوئی تاثیر ہے. اس نے ایک دفعہ اس سے کھینچا اس تاثیر کو تو ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کچھ اثر نہ کر سکی. پھر یہ واقعہ کچھ 4000 سال کے بعد اس امت میں زندہ ہوا. یمن میں ایک نبی تھا جھوٹا اسود عنسی، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر گیا تھا اور اس کو فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا. اور اس کے بعد مسیلمہ کذاب نے آپ کے وفات کے بعد دعویٰ کیا تھا. اسود عنسی کے یمن میں نبوت کا دعوے دار بنا. ابو مسلم خولانی یہ تابعین میں سے ہیں، وہ انہوں نے اس کی نبوت کا انکار کیا تو اس نے بہت بڑی آگ جلائی. جب اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اس نے ان کو اس میں گرا دیا. اور آگ اتنی دبیز اور اتنی پھیلی لمبی چوڑی تھی کہ اندر ابو مسلم کے ساتھ کیا ہوا کسی کو کچھ خبر نہیں. سب کا یہ تھا کہ بس جل گیا، ہڈیاں بھی اس کی راکھ بن گئی ہوں گی. جب کافی دیر کے بعد آگ کے شعلے آہستہ آہستہ مدھم پڑے تو سب نے کیا دیکھا، ابو مسلم آگ کے انگاروں پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. کیا عجب بات ہے. تو یہ اللہ پاک نے قرآن کے واقعات سے اور مختلف مقامات پر اپنے بندوں کے ساتھ معجزات سے یہ ہمیں ذہن دیا ہے کہ چیزوں میں جو کچھ ہے اللہ کا رکھا ہوا ہے، اللہ کا رکھا ہوا ہے. تو ان کا ذاتی نہیں ہے. وہ شہد ہے، وہ زہر ہے، وہ لوہا ہے، وہ سونا ہے، چاندی ہے، تانبا پیتل ہے، پانی آگ ہوا اور مٹی ہے. جس چیز کی جو شکل ہے اس میں جو تاثیر ہے وہ خالق کائنات نے رکھی ہے. اور اللہ ان تاثیرات کو جب چاہے بدل دے، جب چاہے نکال دے، جب چاہے بڑھا دے، جب چاہے گھٹا دے. پانی بھی کبھی پھٹ سکتا ہے، پانی پہ لاٹھی مارو تو پھر یوں مل جاتا ہے. پانی کو پھاڑنا چاہو تو آگے جا کے پھر یوں مل جاتا ہے. اس کو یوں پھاڑنا کھڑا کرنا یہ تو ناممکن ہے. ہاں دیواریں کھڑی کرو تو پھر وہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن جہاں سے راستہ ملے گا وہ وہاں سے دوبارہ نکل پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ یہ تو سمندر پہ لاٹھی مار. تو لاٹھی فرعون کے سر پہ مروانے کی بجائے کا سمندر پہ مار. جب سمندر پہ لاٹھی ماری تو فنفلق البحر، تو سارا کا سارا سمندر جو تھا نا وہ پھٹا اور 12 حصوں میں تقسیم ہوا. وَكُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور پانی کا ہر ٹکڑا ایسے کھڑا تھا جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے پانی پر ریت بن کے کھڑا ہوا ہے. اور اس میں سے 12 راستے بنے. بنو اسرائیل کے 12 قبیلے کا چلو اور پار نکل جاؤ. 12 کے 12 قبیلوں کو پار کر دیا. پانی کیا جانے اور یوں رکنا کیا جانے. یہ رکنا اور پانی یہ دو نہ ملنے والی چیزیں ہیں. لیکن اللہ نے قرآن کے واقعات سے یہ آپ کا اور میرا ذہن بنایا ہے کہ اللہ کسی چیز کا پابند نہیں. یہ چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ کے ضابطے کی پابند ہیں. ان میں جو چاہے میرا رب کر کے دکھا دے. ساری دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے، مرد عورت ملتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے حضرت مریم کو انسان نے چھوا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. اور ایک دم فتمثل لها بشرا سویا، جبریل آئے انسانی شکل میں تو انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، کون ہے میرے پاس کیا کرنے آئے. کہ انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے، ڈرو نہیں. میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تجھے اللہ بیٹا دینے والا ہے. انہوں نے کہا انا یکون لی غلام، تیری عقل ٹھیک ہے، تیری عقل ٹھیک ہے، مجھے بچہ ہو سکتا ہے. لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں. ولم اکو بغیہ، اور میں بد کردار عورت نہیں. اور بچہ پیدا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک حلال ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو علی هین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. کہ مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ تجھے بچہ دینا تو ہو جائے گا. تو ان کی طرف آگے بڑھے، وہ گھبرا کے پیچھے ہٹیں. اب پیچھے دیوار آگے تو اور کوئی جگہ نہیں جانی، تو سمٹ کے کھڑی ہیں اور وہ آگے آ گئے. ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا. ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، آستین کو پکڑا، یہاں پھونک ماری. آستین پکڑ کے یہاں پھونک. اس پھونک کو پیٹ کے نظام سے کیا تعلق ہے؟ اس پھونک کو حمل سے کیا تعلق ہے؟ ادھر پھونک ماری فحملته، فوراً حمل ہوا. اور وہ حمل نطفہ نہیں، فانتبذت به مکانا قصیا، مکمل 9 مہینے کا ہوا. لہذا وہ بھاگی. فاجاءها المخاض، پھر وہ درد ساتھ بچے کے پیدا ہونے کا شروع.
پہلے فحملت، پھر فا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، پھر فا فقالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فحملت فانتبذت فقالت. یہ فا اور فا اور فا یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارا کام فوراً ہو رہا تھا، آنن فانن ہو رہا تھا، ایک دم ہو رہا تھا. حمل ٹھہر کے 9 مہینے کا انتظار نہیں ہوا، ٹھک 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 مسلسل ہوا. وہ بچہ پیدا ہو گیا، وہ حیران پریشان، یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اب میں کیا منہ لے کے شہر جاؤں، کیسے شہر جاؤں، گھر کیسے جاؤں، لوگوں کو کیا جواب دوں؟ فناداها من تحتها، پھر فرشتہ جبریل دوبارہ آ گیا فوراً، کہ اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ چشمہ ہے، پانی پی، نہا، بچے کو صاف کر دو، خود بھی صاف ہو. وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ وہ ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں لیٹی تھی اور بچہ پیدا ہوا تھا. کیا اس کو ہلاؤ؟ کھجور کے تنے کے اوپر کوئی شاخ نہیں تھی، کٹا ہوا، ایسے کٹا، کیسے ہلاؤ؟ تو ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو کھجور کے خشک تنے سے تر کھجوریں گرنے لگیں. تو جبریل نے کہا مریم دیکھا، اللہ نے اس خشک تنے سے تمہیں تر کھجوریں دکھائیں، اسی اللہ نے تمہیں بن مرد کے چھوئے بیٹا دے دیا، تجھ پر کوئی عیب نہیں، کوئی الزام نہیں، اٹھ اور چل. فقرری عین، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور چل جا بازار، چل شہر کی طرف چل. لوگ آئیں گے، وہ تم سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے. وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب لوگ آئیں گے یہ کیا ہے، تو تم ان سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، تم اس بچے سے بات کر لو. تو اب وہاں بیٹھے بیٹھے کہہ رہی ہیں یا اللہ میں مر جاتی، میں پیدا نہ ہوتی، میں مرتی، میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے، اب میں کیا کروں، میں کیسے جاؤں؟ بچہ اٹھایا ہوا، فحملت ہو، اور یہ حمل اور درد ذی اور بچے کا پیدا ہونا، اور پھر اتنی معصوم عمر میں بچے کو اٹھا کے شہر جانا. آپ ذرا تصور تو کرو کہ اس مریم پہ کیا گزر رہی ہوگی. اور جبکہ زمانہ آج کا نہیں ہے کہ چاروں طرف زنا کے اڈے قائم ہیں، پاکیزگی کی انتہا کا زمانہ ہے، اور نبی کی کفالت میں ہیں، زکریا علیہ السلام ان کے کفیل ہیں، تو ان کو کیا کیا خیالات اٹھے ہوں گے کہ ہائے میں مر گئی، میں جاؤں تو جاؤں کیسے. فأتت به قومها تحملہ، جانا تو پڑا، پھر پہنچی، پھر شہر کٹھا ہو گیا. یا مریم لقد جیت شیئا فریا، یہ کیا منہ کالا کر کے آ گئی مریم، یہ کیا کیا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، تیری ماں تو ایسے نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو ایسے نہیں تھی. اتنے نیک باپ کی اور اتنی نیک ماں کی تو اولاد، اور یہ تو نے کیا کیا. سورا شہر ہنگامہ. تو یوں ہونٹوں پہ انہوں نے انگلی رکھی کہ میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی. فاشارت الیہ، یوں کیا، میرا روزہ ہے، اس سے بات کر. فاشارت الیہ، تو ایک اور ہنگامہ کھڑا ہوا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تمہیں بہانہ بنانا بھی نہ آیا، تجھے اپنا گناہ چھپانا بھی نہ آیا. تو ہم سے کہتی کہ میری شادی تھی، تو ہم سے کہتی میری خفیہ زکریا علیہ السلام نے شادی کر دی تھی، یہ اس حمل کا بچہ ہے. تو کیسی دیوانی ہے، ہم سے کہہ رہی ہے بچے سے بات کرو، تجھے اپنے گناہ کو چھپانے کا طریقہ بھی نہ آیا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا کے پیچھے یہ مفہوم کھڑا ہوا ہے. کہنے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، وہ کہنے لگے بچے سے کیسے بات کرے، بچہ تو بولتا نہیں، بچہ تو بولتا نہیں. یہ قرآن کی ہے، اس آیت کے پیچھے یہ مفہوم ہے کہ تجھے بہانہ بنانا تھا تو ایسا تو بناتی کہ ہماری سمجھ میں آتا، کہتی بچے سے بات کرو. تو ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا. ابھی وہ شور و شغب باقی تھا، آوازیں پست نہیں ہوئی تھیں کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی آواز ایسے بلند ہوئی جیسے مائک کھلتا ہے اور ایک دم ساری مسجد گونجتی ہے. تو سارا شہر گونج اٹھا. قال انی عبد اللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں. وجعلنی مبارکن اینما کنت، بابرکت ہوں جہاں بھی ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں نماز اور زکوٰۃ کی دعوت لے کر آیا ہوں جب تک میری زندگی ہے. وبرم بوالدتی، اور ماں کا نوکر اور خدمت گزار بن کے آیا ہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، نہ میں ظالم ہوں نہ میں بدبخت ہوں.
میں اللہ کا نبی اور رسول اور معصوم ہوں. والسلام علیہ، میرے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت ہے، سلامتی ہے. یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، ہر حال میں میرے اوپر میرے اللہ کی چھاؤں ہے. یہ اللہ جو قرآن کے واقعات سناتا ہے، ان واقعات کے پیچھے ایک ذہن سازی ہے کہ لوگوں سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے ارادے کا پابند ہے. لہذا تم کیا کرو، تم ان دنیا کی بنی ہوئی چیزوں کے پابند بن کے نہ چلو، جو تم سے اللہ چاہتا ہے اس کے پابند بن کے چلو. یہ اس کے پیچھے ذہن ہے. تمہیں نظر آئے جو مرضی. ایک اور مثال دیتا ہوں. تمہیں سود پہ نظر آتا ہے کہ تم نے بینک میں 1 لاکھ روپیہ جمع کرا دیا، سال کے بعد انہوں نے تمہیں 10-11 ہزار روپیہ اس کے ساتھ ملا کے دے دیا، تو تمہارا روپیہ 1,12,000 ہو گیا. تم نے کہا واہ واہ، مجھے تو بیٹھے بٹھائے نفع مل گیا، مجھے تو ایک تنکا نہیں ہلانا پڑا اور مجھے پیسے مل گئے، بھائی میں تو بڑے مزے میں رہ گیا. تم نے انعامی بانڈ خریدا اور وہ 50 روپے کا تھا اور اس پر تمہارا 5 لاکھ انعام نکل آیا. 50-10 مجھے نہیں پتا کتنے کے ہوتے ہیں وہ، تو بہرحال ایک جوئے کی شکل ہے. تو تم نے نعرہ لگایا میرے کام بن گئے، میرے کام بن گئے، کہ مجھے 50 روپے پہ 5 لاکھ مل گیا، مجھے 50,000 پہ 5 کروڑ مل گیا، میرے تو کام بن گئے. یہ آوازیں ہیں ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی بنی ہوئی چیزوں سے ہماری زندگی بنتی اور بگڑتی ہے، یہ آئیں گی تو ہم بن گئے، یہ نہیں ہوں گی تو ہم بگڑ گئے. اس کے جواب میں قرآن آواز لگاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، اللہ کے پابند بن کے چلو. اللہ کی مانو گے تو تم کامیاب ہو، نہیں مانو گے تو تم ناکام ہو. اب اللہ اس کے برعکس ذہن بناتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے. اور یہاں الٹا کام ہے. تم نے سود پہ پیسہ دیا تو 1,12,000 آ گئے، اور تم نے 1 لاکھ میں سے زکات دی تو تمہارے ہاتھ میں 97,500 رہ گئے. اور اگر کوئی صدقہ ساتھ دے دیا، جتنا دے دیا 10,000 صدقہ دے دیا، تو تمہارے ہاتھ میں 90,000 رہ گئے. تو اب یہ چھوٹا بچہ بھی یہی کہے گا اور 40 سال کا بھرپور عقل والا بھی یہی کہے گا کہ 1,12,000 زیادہ ہیں اور 90,000 تھوڑے ہیں. یہ تھوڑے وہ زیادہ، لیکن اس کے برعکس اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ 90,000 زیادہ ہو گئے اور 1,12,000 گھٹ گئے. کیونکہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں سود کو گھٹا دیتا ہوں اور اپنے نام پہ خرچ کرنے والے مال کو بڑھا دیتا ہوں. لیکن یہ نظر کہتی ہے کہ سود والا بڑھ گیا، صدقے والا گھٹ گیا. اور آسمان والے کی خبر کہتی ہے صدقے والا بڑھ گیا اور سود والا گھٹ گیا. تو اب تم چوراہے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ایک طرف تمہیں قرآن بلاتا ہے، ایک طرف تمہیں دنیا بلاتی ہے. تو اس وقت ساری دنیا کے انسان پھسل رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں ان دنیا کی چیزوں کے غلام بن کر اور پابند بن کر. اس کے مقابلے میں اللہ کی دعوت ہے کہ اللہ کے پابند بنو. وہ چیزوں سے نفع نکال لے تو ہر نفع نقصان میں تبدیل ہو جائیں گے. دیکھتے نہیں ہو اللہ نے ساری دنیا کے کاروبار کو الٹا کے رکھ دیا اور اربوں پتی لوگ صفر ہو گئے اور خربوں کے مالک لوگ، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں ہو کیا گیا ہے اور ان کی عقلوں پہ پردے کیسے پڑ گئے اور سارا تجارت کا نظام یہ درہم برہم کیسے ہو گیا. جو یہ اعلان مجھ سے یہیں فیصل آباد کے بڑے تاجروں نے کئی دفعہ مناظرہ کیا، سود کے بغیر تجارت کر کے دکھاؤ، سود کے بغیر کام کیسے چلتا ہے. تو اب اللہ ان کو دکھا رہا ہے کہ سود کے ساتھ مال کیسے گھٹتا ہے. وہ پہلے اپنا بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے، آگے جاتا دیکھ رہے تھے، ہمارا مذاق اڑا رہے تھے کہ تسی ہمیں ساڑوں مگر لگ جاندے ہو، سود نال تا سارا کام ہے. اب اللہ ان کو گھٹا کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا گھٹ رہا ہے. اور جو اللہ کے پابند بن کے چل رہے تھے اللہ ان کا بڑھا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ بڑھ رہا ہے. تو میرے بھائیو، قرآنی واقعات صرف قصہ کہانی نہیں، ذہن سازی ہیں، ذہن سازی کہ اللہ جو چاہے جب کر دے. موسیٰ علیہ السلام 10 سال بکری چراتے رہے، 10 سال، اور یوں ڈنڈا ہاتھ میں، اور پہنچ گئے وادی طویٰ میں جو اللہ تعالیٰ نے انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری.
ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. یہ موسیٰ اور اللہ کا مکالمہ ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پہ ہیبت چھا گئی. ان کی ہیبت کو گھٹانے کے لیے اور عملی سبق دینے کے لیے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا یا عصایا، یا اللہ ڈنڈا ہے، میرا ڈنڈا ہے، میرا عصایا. ہی عصا، یہ نہیں کہا ہی عصایا. اور اتنا بھی کافی تھا، عصا ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال عصا، کہتے یا اللہ سوٹا. کہیا پھر عصا کے ساتھ یا کا اضافہ، ہی عصایا. یہ سارا لمبا کلام اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے خود نکلوایا تاکہ اگلی شکل جب سامنے آئے تو پتہ چلے کہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا غلط تھا. ہیا کی طاقت، پھر یا کی طاقت، ہیا عصایا، یا اللہ یہ میرا ہی ڈنڈا ہے، اور کہیں دے نہیں، میرا اپنا ہے. اتوکئ علیہا، ٹیک لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بڑے کام کرتا ہوں اس سے. پٹھان کی چادر کی طرح اس کا بیت الخلاء بھی بن جاتی ہے، اس کا سرانہ بھی بن جاتی ہے، اس کا مصلی بھی بن جاتا ہے. یہ پٹھان جاتے ہیں نا جماعتوں میں، بڑی بڑی چادریں ان کے پاس ہوتی، تو جب باہر نکلے تو اس کو بیت الخلاء بنا لیتے، اور جب وہ سونے لگے تو اسے سرانہ بنا لیتے، جب نماز پڑھنے لگے تو اسے مصلی بنا لیتے، جب منہ صاف کرنا تو اس کو تولیہ بنا لیتے ہیں. تو وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اللہ میرے اور بھی بڑے کام میں. تو یہ تاکیدات اللہ نے منہ سے کہلوائیں، خود کہلوائیں، تاکہ آگے جب نظر آئے کیا ہو گیا ہے تو پھر انہیں پتہ چلے کہ میں غلط تھا. قال القها یا موسیٰ، موسیٰ پھینک دو، ذرا پھینک دو. فالقاها، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے یوں چھوٹا، ابھی زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ پھنکارتا ہوا سانپ بن کے ایسے کھڑا ہو گیا. فالقاها فَإِذَا، ثم نہیں، فا پھینکنا ہی تھا، ابھی وہ زمین کو چھوا ہی تھا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، ایک دم وہ پھنکارتا ہوا سانپ بنا. اور اس میں 3 قسمیں ایک سانپ میں جمع ہو گئے. 3 قسموں کے سانپ کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع کر دیا. ثعبان اژدہا، حیۃ زہریلا، جانن پھرتیلا. جو ایک چھوٹا سانپ ہوتا ہے جانن، وہ بہت تیز چلتا ہے، بہت پھرتیلا ہوتا ہے. اور ایک حیۃ، یہ ناگ، یہ زہریلا ہوتا ہے زبردست. اور ایک ثعبان جس میں زہر نہیں ہوتا، وہ خالی پکڑ کے توڑ کے کھاتا ہے، اس میں زہر کوئی نہیں ہوتا. وہ 40 فٹ لمبا سانپ ہوتا ہے. وہ افریقہ میں میں نے وہ ثعبان دیکھے، وہ یہاں سے لے کر وہاں تک وہ پورا بکرا منہ کھول کے کھا جاتا، پورا بکرا. تو وہ سانپ، وہ جو ثعبان ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، جو جانن ہے وہ تیز دوڑتا ہے. اور جو حیۃ ہے وہ زہریلا ہوتا ہے، اس کی رفتار درمیانی ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ كَأَنَّهَا جَانٌّ. تینوں لفظ اللہ نے قرآن میں جمع کر کے بتایا کہ تیز رفتاری میں وہ جانن کی طرح تھا، اور زہر میں وہ حیہ کی طرح تھا، اور لمبائی میں وہ ثعبان کی طرح تھا. تو وہ جو کہہ رہے تھے نا میرا ڈنڈا، میرا آبدہ ہے، میرا اپنا ہے، وہ جب دیکھا سانپ فَوَلَّى هَارِبًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام نے جو دوڑ لگائی پیچھا پرتی تے نہیں ویکھیا. اللہ بھی ہس دو سی موسیٰ نو کی بنی. جب موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے پلٹ کے کیوں نہیں دیکھا ہے کہ پیچھے پلٹ کے دیکھو نا تو رفتار ٹوٹ جاتی ہے. ایک آدمی بھاگ رہا ہے تو بھاگتے بھاگتے جب پیچھے دیکھے گا تو اس کی رفتار ٹوٹ جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا جے پیچھا پرتی تے ویکھیا تے اس مینوں کھا جاونا ہے، لہذا پیراں تے زور دے می آج. اور موسیٰ علیہ السلام پیراں تے زور. اللہ اکبر، کیا عجب تماشا ہوگا وہ ہے اللہ کا کلیم. یہ اللہ تمہیں فیصل آباد والوں کو تمہیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی غلام ہیں. نادانوں، چیزوں کے پابند اور دکانوں کے پابند بن کے مت چلو، بلکہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب کے غلام بن کے چلو. یہ سبق ہے ان واقعات میں، ورنہ یہ قصہ کتنی دفعہ اللہ قرآن میں دہرایا ہے. اس کے پیچھے ہر دفعہ یہ سبق ہے. دکان والے
دکان کے غلام نہ بننا کہ روٹی کی تو کھاواں، جھوٹ نہ بولوں، دھوکہ نہ دوں، فراڈ نہ کروں، روٹی کی تو کھاواں، نوکری میں رشوت نہ لوں تو کھانا کہاں سے کھاؤں، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، 2 نمبری نہ کروں تو پیسہ کہاں سے کماؤں. یہ ساری شکلوں کو اللہ اس سانپ کے قصے سے توڑ رہا ہے، ڈنڈے کے قصے سے توڑ رہا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، تنگی اور فراخی کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. جب حجاج نے کہا نا سعید ابن جبیر سے میں تمہیں قتل کرنے لگا ہوں، کہ اگر موت تیرے ہاتھ میں سمجھتا تو تجھے خدا نہ بنا لیتا. حالانکہ نے قتل کر دیا، لیکن مسکرا کر کہا تیرے ہاتھ میں موت سمجھتا تو تجھے معبود نہ بنا لیتا. اگر میرے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ہو جائے گا، نہیں ہے تو تیرے جیسے کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ذہن ہے، ذہن. اب موسیٰ علیہ السلام اس ذہن پر ہیں کہ یہ سانپ ہے. پہلے ذہن تھا یہ ڈنڈا ہے تو اس کا میرا اپنا ہے. جب دیکھا سانپ تک ہوں تیرا اپنا، مینو چھاڑ دے تیرا اپنا، میرا نہیں تیرا. اب بھاگے. اب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ سانپ میں زہر ہے، یہ کاٹے گا تو مروں گا. سانپ صوبان ہے، اشدا، اس نے پکڑ لیا تو مجھے نگل جائے گا. یہ پچھلی 7000 سالہ تاریخ میں یہی کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ سانپ ڈستا ہے، انسان مرتا ہے، اشدہا پکڑتا ہے، انسان ہو جانور ہو نگل جاتا ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنے علم کے مطابق بھاگے اور ولم یوق، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اب وہ بھاگ رہے ہیں، اللہ کا حکم آیا خذھا موسیٰ خذھا، پکڑ. کہنا میں نہیں نپتا، میری توبہ. ٹکا ٹک اللہ کو انکار کر دیا، اللہ نے انکار کر دیتا. بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے. پھر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، پکڑو ڈرو نہیں. کہ مولا تیری شیطون سانپ میرے حوالے نہ کر، تو سانپ تو جان تے سانپ جان، میری جان چھڑ. بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے. آواز آ رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی. ٹھگا ٹھگ ٹھگا ٹھگ. آخر اللہ نے کہا خذ انک من الآمنین، پکڑو میں ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں کہے گا. اللہ پہلے ضامن بنا، ضامن. خذ انک من الآمنین، پکڑو میں ضامن ہوں کچھ نہیں کہے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو. سانپ ایسا تھا کہ جب منہ کھولتا تھا تو لگتا تھا جیسے وہ غار کا منہ کھول گیا. تو اس کی زبان، سانپ تو ویسے دیکھ کے آدمی پہ دہشت طاری ہو جاتی، وہ اژدہا اور اس کی پھنکار. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے اس کو کانپ رہے. وہ نیڑے آندا جائے، آ رہے بھلے وہ مر گئے اسے تھا ہوں اے بھی نہیں بچو میں پوچھ ہلالے پاسوں نہ پلواں، دم سے پکڑ لو. اگر منہ میں ہاتھ پاونا ہے تو پچھو نہیں نپنا. تو موسیٰ علیہ السلام پریشان، انہوں نے ایک کپڑا تھا اپنے ہاتھ پہ ایسے لپیٹ لیا تو ان کھلوتے ہوئے نپن آستے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے کپڑا کیوں لپیٹ لیا؟ کہ اللہ سے میں ڈر لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر ہی تو نکالنا چاہتا ہوں کہ سانپ کچھ نہیں، تیرا اللہ سب کچھ ہے. سانپ سے نہیں، نفع نقصان تیرے اللہ سے ہیں. کپڑا ہٹا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا، یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا. کپڑا ہٹا دے، ہاتھ لگا، پکڑ. موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے کانپتے انگلیوں کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. صرف انگلیوں کے پوروں نے اس کے منہ کو چھوا تھا کہ اللہ نے پھر ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا لیا. کہ موسیٰ دیکھا ہے تیرا رب کیسا طاقتور ہے. هل اتاک حدیث موسیٰ، اللہ نے قرآن میں کتنے خوبصورت انداز میں یہ قصہ سنا ہے. تو یہ ساری کہانی سنانے میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ یہ بتلانا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے امر کن کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. وہ نفع کو نقصان میں بدل دے، نقصان کو نفع میں بدل دے، عزت کو ذلت میں، ذلت کو عزت میں. وہ فرعون کو پکڑ لے، فرعون کو مہلت دے دے. یہ سب تیرے اللہ کی قدرت ہے. یہ فرعون اژدہے اور سانپ کی طرح اس وقت پھنکار رہا ہے، تو جا اس کو دعوت دے، اس کو پکار، اس کو بلا اللہ کی طرف. وہ تجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا. میرے امر کا پابند بن کے چل اور جا. یہ ڈنڈے کے قصے میں ساری بازار والوں کو اور سارے دفتر میں جانے والوں کو، یہ ریڑھی لگانے والوں کو اور یہ تجارت کرنے والوں کو اور یہ حکومت کرنے والوں کو اللہ کا پیغام ہے کہ ساری کائنات تمہارے رب کی نظر میں ایک ڈنڈے کی طرح ہے. اس کو نفع میں بدلے تو وہ قادر ہے، اسے نقصان میں بدلے وہ قادر ہے. اسے نفع میں استعمال کرے وہ قادر ہے، اسے نقصان میں استعمال کرے وہ قادر ہے. لہذا تم ڈنڈے کے پابند نہ بنو، تم اللہ کے پابند بنو. اب یہاں سے ڈنڈا ہٹا دو، یہاں دکان لے آؤ.
تجارت لے آؤ، زراعت لے آؤ، نوکری لے آؤ، سیاست لے آؤ، وزارت لے آؤ، حکومت لے آؤ، نوکری لے کر آؤ، چاکری لے کر آؤ، دولت لے کر آؤ، سونا لے کر آؤ، چاندی لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، آگ لے کر آؤ، مٹی لے کر آؤ، ہوا لے کر آؤ، لوہا لے کر آؤ، یہاں تانبا سامنے رکھو، پیتل سامنے رکھو، زہر سامنے رکھو، شہد سامنے رکھو، یہاں چونٹی لاؤ، یہاں عقاب لاؤ، یہاں پتنگا لاؤ، یہاں پروانہ لاؤ، یہاں پنکھی لاؤ، یہاں جہاز لاؤ، یہاں میکائیل لاؤ یا جبریل لاؤ، یا ملک الموت کو لاؤ یا اسرافیل کو لاؤ، جو کچھ بھی یہاں ہے وہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے سب کچھ تیرے اللہ کا امر ہے. اللہ چاہے گا تجھے کچھ نفع دیں گے، اللہ چاہے گا تجھے تمہارا نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں. لہذا تم کیا کرو، تم اللہ کے پابند بن کے چلو. یہ پیغام ہے قرآن کے قصوں میں اور معجزات میں اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی اس ترتیب میں. یہ اللہ کا پیغام ہے کہ میرے بندو تم اللہ کے پابند بن کے چلو. جو اللہ کہتا ہے وہ کر دو، جس سے روکتا ہے وہ چھوڑ دو. تو کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے، تمہارے نفع میں استعمال کرے گا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گا. تمہاری عزت کے لیے استعمال کرے گا تو ذلت میں سے بھی عزت نکلے گی. تمہاری حفاظت کا ارادہ کرے گا تو ہلاکت میں سے بھی حیات اور حفاظت نکلے گی. تمہاری راحت کا ارادہ کرے گا تو تمہیں کانٹوں پہ لٹا کے وہ گلاب کے پھولوں کی راحت تمہیں نصیب فرمائے گا. وہ کر دیتا ہے جو چاہتا ہے. تو قرآن کے واقعات میں ایک پیغام ہے کہ لوگوں اللہ کے پابند بن کے چلو، اللہ کے پابند بن کر چلو. یہ چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی محتاج ہیں، یہ اللہ کے بغیر نہ نفع میں ہیں نہ نقصان میں ہیں، نہ عزت میں ہیں نہ ذلت میں ہیں. جو ہے وہ اس خالق کے کائنات کا ارادہ ہے. اللہ کے نبی غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، تو آپ نے تلوار ایسے لٹکائی اور کی کر کے نیچے سو گئے. گرمی بہت سخت تھی تو صحابہ بھی سائے کی تلاش میں دائیں بائیں ہو گئے، دائیں بائیں. تو ایک بدو نے دیکھا موقع تو اس نے آ کر آپ کی تلوار کو پکڑا. اور عرب میں یہ دستور تھا، سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے، سمجھو، سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے، گھر کے اندر داخل ہو کے حملہ نہیں کرتے تھے. اتنی غیرت ان کے اندر تھی. تمہارے تو مسجدوں میں آ کے قتل ہو رہے ہیں. اور وہ کافر ہو کر ایسے غیور تھے، نہ سوتے کو قتل کرتے تھے اور نہ گھر کے اندر جا کے وار کرتے تھے، باہر نکالتے تھے. پھر جو مرا جو مارے میدان میں فیصلہ ہوتا. تو لہذا اگر وہ وار کرتا تو آپ سوئے تھے. لہذا وہ عرب کی غیرت، اس نے آپ کو ایسے یوں تلوار، ایسے تلوار کا نا یوں کچوکا لگایا، تو آپ ایک دم آنکھ کھلی تو تلوار اس کے ہاتھ میں. کمن یمنعک منی، اب بچ کے دکھا، اب تمہیں کون بچائے گا. تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ذرہ برابر ملال نہیں. کہا اللہ، کہ مجھے اللہ بچائے گا. یہ کہنا تھا اللہ تو اس کے ہاتھ لرزنے شروع ہوئے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو آپ نے تلوار اٹھائی، کہا آپ نے یوں تلوار اس کے، تو بتا تجھے کون بچائے گا. اس کو تو نہیں پتا اللہ کون ہے. وہ کہنے لگا میں نے تو تو ہی بچاؤنا ہے، مہربانی کر. ان واقعات میں یہ سبق ہے. میں اصل اس سبق کی طرف ذہن کو پھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں. صرف قصہ مقصود نہیں ہوتا قرآن کا یا حدیث، اس قصے کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے. یہ سبق اس وقت مٹ چکا ہے. ہمارا تاجر ہو، ذمہ دار ہو، نوجوان ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ ان دنیا کی بنی ہوئی چیزوں کا پابند. کیوں بانڈ خرید کے دعائیں کرتے ہیں اللہ میرا بانڈ کاٹ. حالانکہ حرام، بالکل ایسے حرام جیسے ڈاکہ حرام، جیسے چوری حرام، جیسے شراب حرام، اسی طرح جوا حرام ہے. وہ انعامی بانڈ لے کے دعائیں کر رہے ہیں. اور یہ دیکھو یہ الو، یہ کیوں نہ تھا، یہ جو ہفتہ وار میگزین اخباروں میں ہوتے ہیں، بنگالی بابا صحیح نمبر بتانے والا انعامی بانڈ کے. مجھے خیال آتا ہے کہ ان کو لوگ جاتے ہوں گے جبھی تو ان کے اشتہار آتے ہیں. بنگال کے جنگلوں میں منتر سیکھنے والے بابا جو انعامی بانڈ کا نمبر بتاتے ہیں صحیح نکلتا ہے. میں کہا کھلے مارو اس بابے نو تو جڑے نند کو جانتے انہوں ہی کہ حرام حرام ایسا ہی حرام ہے انعامی بانڈ کا روپیہ جیسے تم چوری کر کے لے آؤ، ڈاکہ ڈال کے لے آؤ، شراب بیچ کے لاؤ، سور بیچ کے لاؤ. سور تمہیں کوئی کہے اے سور بیچ کے تو روٹی کھا، کہو گے تیری بے غیرت تو میں نے سمجھا کافر. تو اسے دبو جج انعامی بانڈ آتا تو آتا کرا میرا نکل آوے میرا کام بن جیسے. تو یہ جو کچھ بازار میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ ذہن ہے کہ پیسے سے کام بنتا ہے. میں قرآن کے واقعات سے یہ ذہن سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے اللہ کے ارادے سے کام بنتا ہے، اللہ کی چاہتوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اللہ چاہتا ہے تو کام بنتے ہیں، اللہ نہ چاہے تو نہیں بنتے. لہذا تم کیا کرو، تم اللہ کے پابند ہو جاؤ، تم اللہ کے غلام بن جاؤ. پھر اللہ جب تمہیں دینے پر آئے گا تو بازار کا پابند نہیں،
وہ بادلوں کا پابند نہیں، وہ زمین کا پابند نہیں، وہ ہواؤں کا پابند نہیں، ماں کے پیٹ میں کون دے رہا تھا؟ یونس علیہ السلام پر موت کی ساری شکلیں قائم ہیں، یونس علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر موت کی ساری شکلیں قائم ہیں، ابو مسلم خولانی پر موت کی ساری شکلیں قائم ہیں۔ یونس علیہ السلام کا قصہ تو اس سے بھی عجیب ہے۔ چلو ابراہیم علیہ السلام باہر ہیں، ہوا میں ہیں، آگ کے ڈھیر میں ہیں، اور ایک جو واقعہ سنو، ہمارے دوست ہیں، ان کے یہ جو گرمی میں گندم کاٹتے ہیں تو پھر اس کو آگ لگاتے ہیں تاکہ اس کا جو ناڑ ہے وہ جل جائے، پھر اس کے اوپر ہل چلاتے ہیں۔ تو آپ گرمیوں میں دیکھتے ہوگے کھیتوں میں آگ لگی ہوتی ہے، یہ جو ان کے لگا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوا کا رخ پھرتا ہے اور آگ کی چنگاری کسی کھڑے کھیت پہ جا گرتی ہے، اور گندم میں تیل ہوتا ہے، دانے میں بھی تیل، ناڑ میں، وہ ایسا جلتا ہے جیسے پیٹرول۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کی 120 ایکڑ کپاس کا پلاٹ کھڑا ہوا تھا، 120 ایکڑ، اور اس ساتھ میں آگ لگائی زمیندار نے، ہوا کا رخ پھرا اور چنگاری ان کے کھیت میں گئی اور اس میں آگ بھڑکی، اور 120 ایکڑ میں آگ کے شعلے بلند ہو، 120 ایکڑ میں ایک دانہ نہ بچا، اور آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ جب شعلے مدھم ہوئے تو انہوں نے درمیان 120 ایکڑ کے درمیان میں دیکھا 2 کنال جگہ ایسی تھی جیسے وہاں آگ کا گزر ہی نہیں ہوگا، بیچ میں، درمیان میں۔ تو سارے حیران، یہ کیسے ہو گیا؟ بیچ کھیت میں 120 ایکڑ میں آگ لگی ہوئی ہو اور بیچ میں 2 کنال، چلو کسی کنارے پر ہوتی تو کہا جا سکتا تھا آگ بجھ گئی، درمیان میں۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک گیدڑ کی مادہ نے بچے دیے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے آگ کو پیچھے ہٹا دیا، پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ ان کی ابھی موت نہیں آئی تھی، اگر ان کی موت آئی ہوتی تو وہ ساتھ جل جاتے، ان کی ابھی زندگی باقی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو وہاں پہنچنے نہیں دیا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب۔ یہ ذہن جب بنتا ہے تو پھر آدمی اللہ کی شریعت کا پابند بنتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے پیسے سے کام بنتے ہیں، اس کو تو شریعت پہ نہیں چلایا جا سکتا۔ تو اللہ کی راہ میں تبلیغ میں نکل کر یہ ذہن بنتا ہے اور یہ دعوت ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے پابند بنو۔ اللہ کے پابند کیسے بنو؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک شریعت اور زندگی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، عزت بھی پاؤ گے، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کے خزانے لے کر آیا ہوں۔ وہ دور مکے کا جب آپ پتھر کھا رہے تھے، جھٹلائے جا رہے تھے، اپنے پرائے ہو گئے تھے، اپنوں نے آنکھیں پھیر لی تھیں، اور آپ پکارتے پھرتے تھے کوئی مجھے ٹھکانہ دے، کوئی مجھے ٹھکانہ دے۔ اس بے بسی کے عالم میں آپ مینا میں حج کے موسم میں دعوت دے رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، اور بنو حنیفہ سے آپ فرماتے ہیں میری مانتے ہو تو ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں تمہارے بستر بچھائیں گی۔ یہ کب کہہ رہے تھے؟ جب پیچھے اپنا ہی چچا ابو لہب وہ پتھر لے کے پھر رہا تو یہ جھوٹا ہے، پاگل ہے، نہ سننا۔ ایک طرف اتنی بے بسی اور ایک طرف یہ میرے نبی کی خبر، میری مانتے ہو؟ اگر میری مانو گے تو ایران کے بادشاہ کی شہزادیاں تمہاری باندیاں بنے گی، تمہاری نوکرانیاں بنے گی، تمہارے بستر بچھائیں گی۔ تو کہنے لگے یا اخا قریش، یا اخا قریش، او بھائی، او میاں قریشی، تیری عقل تو ٹھیک ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیری عقل تو ٹھکانے ہے، تجھے پتہ بھی ہے ایران کون ہے، ایران کا بادشاہ کون ہے جس کے آگے سارا عالم جھکا ہوا تھا؟ آپ چپ کر کے آگے چلے گئے تو پیچھے سے ابو لہب آیا، کہنے لگا اس کی نہ سننا، یہ پاگل ہے، میرا بھتیجا ہے، پاگل ہے۔ تو وہ بنو حنیفہ کہنے لگے بالکل تو سچ کہہ رہا ہے، وہ ہے ہی پاگل، وہ کہہ رہا تھا کہ ایران کی شہزادیاں تمہارے بستر بچھائیں گی۔ تو ہم نے کہا پاگل ہی ایسی بات کر سکتا ہے، کوئی عقل والا تو یہ نہیں کر سکتا۔ یہ میرا نبی ایک زندگی لایا تھا، اس زندگی کو اپنانے والا دنیا بھی بنائے گا۔ عقبہ عدی بن حاتم آپ کے دربار میں آئے، حاتم تائی کی بیٹی پہلے ایمان لائیں، اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا جا کے دیکھ مدینے میں کیا ایمان کی بہار ہے۔ یہ پہنچے، انہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے جاہو جلال دیکھے ہوئے تھے، جب وہاں پہنچے تو فقر کا نقشہ، اور صحابہ کسی کی چادر ہے کرتا نہیں، اور کسی کی چادر بھی اتنی ادھوری ہے کہ وہ اس کا سطر ہی پورا وہ اس میں ڈھکتا نہیں۔ وہ پریشان ہو گئے یہ کون لوگ ہیں؟ پھر اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایک عورت ان کو ہاتھ پکڑ کے بات کر رہی تھی، بڑھیا، تو آپ ان کی بات سن رہے تھے۔ تو عدی کہنے لگا میرے دل میں آیا کہ یہ بادشاہ تو ہو نہیں سکتا،
بادشاہ ایسے گلیوں میں کھڑے ہو کے باتیں نہیں سنا کرتا، اور بادشاہ کے گرد ایسے فقیر نہیں ہوتے۔ گھر آج ہو گئے تھے، اندر تشریف لائے، آپ ان کو گھر لے گئے، اپنے سرہانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، ان کو سرہانے پر بٹھایا، ان کو اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ پھر عدی کہنے لگے کہ یہ بادشاہ تو نہیں ہے، بادشاہ تو ایسا نہیں کرتے، وہ تو بڑے متکبر ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا عدی تو ایمان لیا، ایمان لیا، مسلمان ہو جا۔ تو عدی خاموش ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہنے لگا میں ہوں، میرا اپنا دین ہے، کہ میں تیرے دین کو تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے کہا ایمان لیا، تو وہ چپ۔ پھر آپ نے کہا عدی میں تمہیں بتاؤں تو کیوں ایمان نہیں لا رہا، میں تمہیں بتاؤں، انک تری انما اتبعوا ضعفا من الناس، تو میرے صحابہ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اے فقیر، اے غلام، یہ کمی کارے، یہ سارے تو اس کے ماننے والے ہیں، میں سردار کا بیٹا، میں ان کے ساتھ لگوں گا تو میں بھی فقیر ہو جاؤں گا۔ دوسری بات تو یہ کہہ رہا ہے ما ترى من کثرت عدوهم وقلت عددهم، تو یہ کہہ رہا ہے اس کے دشمن بہت زیادہ، اس کے دوست بہت تھوڑے، تو میں اس کی مانوں گا تو میرے اپنے دشمن زیادہ ہو جائیں گے۔ اور تو یہ کہہ رہا ہے ان السلطان فی غیرہم، تو یہ کہہ رہا ہے میں اس کی مان کے کیا کروں گا، طاقت تو دشمن کے ہاتھ میں ہے، اس کو تو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، ہتھیار کوئی نہیں، لباس کوئی نہیں، تو میں اس کی مان کے کیا کروں گا۔ یہ تین باتیں آپ نے ان کے دل کی نکال کر کہیں۔ تو ایمان نہیں لا رہا، تو کہہ رہا ہے یہ غریب لوگ اس کے ساتھی ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے اس کے دشمن بڑے طاقتور ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے حکومت اوروں کے ہاتھ میں ہے، تو یہ کہہ رہا ہے ان کا عدد تھوڑا، دشمن کا عدد زیادہ۔ تو عدی کا چہرہ بدل گیا، اور یہی کچھ وہ سوچ رہے تھے۔ پھر آپ نے کہا عدی تمہیں ایک بات بتاؤں، کہ بتاؤ، کہ واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، مجھے میرے رب کی قسم اللہ میرے کلمے کو اونچا کر کے رہے گا۔ ولتفتحن کنوز کسری بن ہرمز، اور ایک دن آئے گا ہرمز کے بیٹے کسری کے خزانے فتح ہوں گے۔ تو چونکہ عدی نے ایران کے دربار کا جاہ و جلال دیکھا تھا تو انہیں یہ کلمہ ہضم نہ ہو سکا، اور انہوں نے بات کو کاٹ دیا اور کہنے لگے محمد کیا کہہ رہے ہو، کس کسری کی بات کر رہے ہو، وہ جو ایران والا ہے تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے، تمہیں خبر بھی ہے وہ کیا ہے، یا کسی اور کسری کی بات کر رہے ہو۔ تو آپ نے کہا یہ چھوڑ، میں کس کسری کی بات کر رہا ہوں، تو میں بتا دوں کہ تو بھی انہی فتح کرنے والوں میں شامل ہوگا، ایران ہی کے کسری کے خزانے فتح ہوں گے اور تو انہی میں ہوگا جو فتح کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تو نے ہیرا دیکھا ہے، ہیرا کا نہیں سنا ہوا ہے، کہ ہیرا سے ایک لڑکی نکلے گی جوان خوبصورت زیور میں لدی ہوئی، اور آ کر مکے کا طواف کرے گی۔ اس سارے راستے میں نہ اسے کوئی چور پڑے گا، نہ ڈاکو، نہ اسے اپنی عزت کا خوف ہوگا، نہ مال کا خوف ہوگا۔ تو اس کے جواب میں حضرت عدی کہنے لگے میں نے اپنے دل میں کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کے وہ کہاں جائے گی جو ہیرا اور مکہ کے راستے میں ہے، چونکہ یہاں ہیرا پڑتا ہے، یہاں بنو طے ہیں اور یوں مکہ ہے، تو جو ہیرا سے آتے ہیں وہ بنو طے سے گزر کر مکہ آتے ہیں، اور بنو طے کے ڈاکو مشہور تھے۔ تو حضرت عدی کہنے لگے وہ لڑکی جو نکلے گی تو میرے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی، اور ان کے قبیلے کا سب سے مشہور ڈاکو ہے رافع بن عمیرہ الطائی، رافع بن عمیرہ الطائی۔ جب میرے نبی کی محنت زندہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا نظام چلا اور عربوں نے اللہ کے نبی کے سامنے سر جھکایا، پھر حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل تھے جنہوں نے ایران کے محل کو فتح کیا، اور جب وہ قلعے کی دیوار پر چڑھے اور سامنے سفید محل نظر آیا تو کہا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، آج اللہ اس کے رسول کے وعدے سچ ہو گئے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کیا وعدے، پھر یہ سارا قصہ سنایا۔ اور وہ ڈاکو جن کے بارے میں حضرت عدی ڈرتے تھے کہ اس لڑکی کو لوٹ جائیں گے میرے قبیلے کے ڈاکو، ان کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو رافع، وہ ڈاکو ایمان لانے کے بعد کہاں پہنچا ہے، کدھر پہنچا ہے؟ تو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ یرموک کی جنگ میں 60,000 عرب، وہ عیسائی عرب، دو قبیلے ہیں عرب میں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ایک بنو تغلب ایک بنو غسان۔ یہ 60,000 عرب عیسائی رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے کہا آج صرف عرب اٹیک کریں گے، رومی پیچھے رہیں گے۔ خالد بن ولید کو پتا چلا رضی اللہ عنہ، جو کہ لشکر آمنے سامنے تھے اور جاسوس آمنے سامنے کام کر رہے تھے،
تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کل عرب صرف آ رہے ہیں اٹیک کرنے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ سے، وہ سب امیر تھے، مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان کا مقابلہ کروں گا. 30. تو وہ کہنے لگے ابو سفیان مذاق کر رہے ہو کہ سنجیدہ ہو؟ تو خالد کہنے لگے بزدل نہ بن، تو جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، اب بزدل نہ بن. کہا نہیں بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات ہے کہ اگر تم اپنے جوہر دکھانا ہی چاہتا ہے تو 60 لے جا، 30 کی بجائے 60 لے جا. 60. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خالد تو کن کا انتخاب کرے گا؟ وہ تو ہی کہہ رہا، ہمیں تو نہیں پتا تو کن کو لے جانا چاہتا ہے. کہاں میری نظروں میں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی کبھی نہیں لوٹاتا. یہ جملہ ذہن میں رہے. اس لشکر میں کچھ لوگ، اس لشکر میں 1000 صحابی تھے، یہ مسلمانوں کا لشکر تھا 36,000 تھا، اس میں 1000 صحابی تھے، 35,000 تابعین تھے. تو خالد کہنے لگے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. تو انہوں نے کہا پھر تو چن لے. تو انہوں نے کہا چلو بھائی، این عمر التمیمی، عمر تمیمی کدھر ہیں؟ فضل بن عباس کدھر ہیں؟ زبیر بن عوام کدھر ہیں؟ زرار بن ازور کدھر ہیں؟ رافع بن عمیرہ الطائی کدھر ہے؟ رافع کون سا رافع؟ جس کو عدی کہتا تھا کہ میرے قبیلے کا نامی گرامی ڈاکو، وہ رافع کیا بن گیا؟ وہ رافع وہ بن گیا جن کے لیے سیف اللہ کی گواہی ہے کہ میں ان لوگوں کا انتخاب کروں گا جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو رد خالی نہیں لوٹاتا. اور 60 ہزار سے ٹکرائے اور شام تک انہیں بھگا دیا. میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاک زندگی لے کر آئے ہیں. وہ زندگی دین ہے، وہ زندگی اسلام ہے. اس کی بنیاد ہے جو میں نے بتائی کہ پہلے یہ ذہن بنے کہ اللہ کے خزانوں سے سب کچھ ملتا ہے اور اللہ کی اطاعت سے مسائل حل ہوتے ہیں. جب تک یہ ذہن نہ بنے اگلی گاڑی چلتی نہیں. تبلیغ میں نکل کر یہ ذہن بنتا ہے، اس کی دعوت، اس کے فضائل، اس کو بار بار سننا، اس سے ذہن قبول کرتا ہے. پھر جب ترجیحات بدل جاتی ہیں پھر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو بھائیو اپنے یقین بدلو، اپنے یقین بدلو، اپنے فکر کو بدلو. پیسہ سب کچھ نہیں ہے، اللہ سب کچھ ہے. اور مسائل کا حل وہ پیسے سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی میں ہے. اس کو پورا کر دو تو تمہارا یہ جہان بھی بن گیا، وہ جہان بھی بن گیا.